بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا بہترین ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں، خوشحالیوں کا نزول ہو، آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ ہی ہو۔ محترم ناظرین، ایک بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلا تحفہ جو ہم اسے دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک پیارے سے نام کا انتخاب کریں، ایسا نام جو پکارنے والے کی زبان کو بھی مٹھاس سے بھر دے۔ جس کا نام لیا جا رہا ہے اس پر رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا نزول سبب ہو، ماڈرن بھی ہو، نام پکارنے میں بھی آسانی ہو اور اس کا معنی خوبصورت ہو، تو ایسے نام ہمیں صرف اور صرف صحابہ کرام اجمعین اور صحابیات کے ہی مل سکتے ہیں، جن کا معنی بھی اچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسے نام ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بھی جاری ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں بچیوں کے لیے ایسے ہی خوبصورت نام پیش کیے جا رہے ہیں، جن بچیوں کے یہ نام ہوں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے وہ جہاں بھی رہیں گی رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہوں گی، ماں باپ کے گھر میں بھی، سسرال کے گھر میں بھی، اور آخرت میں بھی اچھائی والا معاملہ پیش آئے گا انشاءاللہ۔ پہلا نام ہے روزہ، مطلب ہے باغ، یعنی جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو یہ جس بچی کا نام ہوگا اللہ پاک اس کی زندگی بھی خوشبودار اور پھلدار بنائے گا۔ دوسرا نام یسریٰ، نہایت ہی خوبصورت نام ہے، اس کا معنی ہے آسانیاں لانے والی، یعنی جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، جس گھر میں ہوگی اس گھر میں آسانیاں آئیں گی، جس کے نکاح میں ہوگی اس کے لیے آسانیاں لانے والی بنے گی۔ تیسرا نام ہے شیمہ، شیمہ نہیں بلکہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے شیمہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی، حوازن کے قیدیوں میں قید ہو کر آئی، بڑی عمر کی تھی۔ مسلمانوں نے قید کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور انہیں فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے، آپ اگر یہاں میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہیں، اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں۔ اور ان کو واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے خادم بھی ہمراہ دیے، ان کی خدمت بھی کی اور ان کے ساتھ بہنوں والا معاملہ فرمایا۔ لہٰذا شیمہ نام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا نام ہے۔ چوتھا نام ہے صائبہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے، جبکہ اس نام کا مطلب ہے تابعدار یا فرمانبردار، بہت ہی پیارا اور منفرد نام ہے۔ پانچواں نام پر ہے شفا، اس کا مطلب ہے صحت یابی۔ یہ جان لیجئے کہ صرف اس غرض سے یہ نام نہ رکھیں کہ ان کے معنی اچھے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابیات کا نام ہے۔ یہ وہ نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بار بار لیے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تبدیل نہیں فرمایا۔ چھٹے نمبر پر نام ہے اسما، یہ بھی نہایت خوبصورت نام ہے، اس کا معنی ہے بلند مرتبے والی اور درجے والی۔ ساتواں نام ہے حسنہ، اس کا نام ہے خوبصورت یعنی حسن والی، صحابیہ کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ آٹھواں نام ہے رجا، یعنی مطلب امید کی کرن، لہٰذا کسی بھی بچے کی ذات پر اس نام کا بہت بڑا اثر ہے۔ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ بچے کے نصیب جگا دیں گے۔ 9ویں نمبر پر ہے ریحانہ، اور اس کا معنی ہے خوبصورت کلی، گلدستہ۔ جیسے لڑکوں کا نام ہوتا ہے ریحان، تو یہ نام ریحانہ اسی کا مونس ہے، یہ ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ جان لیجئے کہ ریحانہ کا مطلب تو ہوا کا پھولوں جیسی خوبصورت، لیکن 10واں نام ہے خولا، اور اس کا مطلب ہے ہرنی جیسی خوبصورت۔ حضرت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیاں تھیں، اور یہ ایسی صحابیاں تھیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل فرما دیے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی طلاق کا جو قانون چلا آ رہا تھا، تو صحابیہ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت اس میں تبدیلی کی گئی۔ یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم میری ماں جیسی لگتی ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جس پر کوئی قسم کا کوئی رجوع مکمل نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ ہم نے اس قانون کو بدل دیا ہے، اور اب قیامت تک جو قانون بنایا ہے یہ وہ ہے کہ جب تک کوئی شوہر اپنی زبان سے 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دے دے تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نہایت ہی برکت اور فضیلت والا نام ہے اور یہ نام ضرور رکھنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا رحیلہ، اور اس نام کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی ہے، یعنی کفر سے کوچ کرنے والی۔ تو جب بھی کوئی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے یقیناً وہ اسلام کی جانب ہی مائل ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ 12واں نام سیدہ ہے، 13واں نام سعدیہ۔ ان کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی اچھے وقت والی، خوش نصیب، لہٰذا بہت ہی اچھے نام ہے۔ اگلا نام ہے قرۃ العین، اس کا معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی رونق، لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ 15واں نام سدرہ ہے، اور یہ لفظ سدرۃ المنتہا سے لیا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہا کی جڑ میں ہے۔ یہ نام صحابیات میں سے ہے، اس کا مطلب ہے بیڑی کا درخت۔ جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ کرام یا صحابیات میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے ہیں، آپ نے انہیں پاس فرما دیا، تو ایسے ناموں کے معنی تو بلا شبہ خوبصورت ہی ہیں، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں، اور بارہا کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ کلمات میں بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے ہیں، یعنی یہ وہ نام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا، تو پھر رہتی دنیا تک کوئی شخص ان بابرکت ناموں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے، اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔